جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، کون ہے ایسا شخص جو مجھ سے یہ کلمات لے لے، پھر ان کلمات پر خود عمل کرے یا ایسے آدمی کو سکھا دے جو ان پر عمل کرے، خود عامل بن جائے یا کم از کم معلم بن جائے، آگے جس کو بتائے گا اور وہ عمل کرے گا تو اس میں بھی اس کا ثواب کا حصہ ہوگا۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی عمل کرنے میں سست ہو لیکن اس کے پاس کسی چیز کا علم موجود ہے تو سست ہونے کے باوجود اسے آگے منتقل کر دے، یہ نہ سوچے کہ جب میں عمل نہیں کر سکتا تو آگے اس کو منتقل کیوں کروں، نہ، اللہ کے نبی کا خود فرمان ہے کہ کون ہے جو ان کلمات کو مجھ سے لے لے پھر خود عمل کرے یا ایسے آدمی کو سکھلا دے جو عمل کرے۔ معلوم ہو گیا کہ خود عمل کرنے میں اگر سستی بھی ہے تو آگے پہنچا دینے میں بھی نفع ہے، آگے اس کو منتقل کرتے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں، میں ان 5 کلمات کو لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر کلمات کو گنوایا یوں کر کے، 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے۔ اہمیت کی بنا پر یہ چیزیں ابو ہریرہ کو آپ نے ہاتھ پکڑ کر انگلیوں پر گنوائیں۔ آپ نے فرمایا، پہلی بات حرام کاموں سے بچ جا، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار شمار ہوگا۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، زیادہ عبادت گزار اسے کہتے ہیں جو فرائض واجبات کے علاوہ نوافل پڑھتا ہے، کیونکہ فرائض واجبات کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، ان کا چھوڑنا خود جرم ہے۔ فرائض واجبات کے علاوہ زیادہ عبادات نہیں کرتا، سنن مستحبات نوافل، لیکن حرام کاموں سے بچتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، حرام لقمہ نہیں کھاتا، غیبت نہیں کرتا، تہمت نہیں مارتا، کسی کو ایذا نہیں دیتا، محارم جتنے بھی ہے ممنوعات حرام کام ان سے بچتا رہتا ہے، اگرچہ زیادہ عبادت گزار نہیں پھر بھی اللہ پاک اس کو زیادہ عبادت گزاروں میں لکھ دے۔ اس لیے کہ جو آدمی عبادت زیادہ کرتا ہے اور ادھر حرام کام بھی کرتا ہے تو وہ تو اپنی عبادت پہ پانی پھیرتا جا رہا ہے، اس کو وہ عبادت کیا نفع دے گی؟ ایک پہلوان روزانہ بادام بھی کھاتا ہے، مکھن شریف بھی کھاتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے، یعنی مقویات استعمال کرتا ہے،
ہفتے کے بعد تھوڑی سی زہر بھی کھا لیتا ہے تو وہ مقویات اس کو کتنا فائدہ دے؟ سب پہ پانی پھر جائے. بالکل محارم حرام کام زہر ہے. کچھ لوگ بہت مغالطے میں ہوتے ہیں. مسجد میں پہلی صف میں بیٹھتے ہیں, تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے, نفل دیر تک پڑھتے ہیں, پگڑی داڑھی بھی سنت کے مطابق ہوتی ہے, شکل شباہت ان کی بالکل نیکوں جیسی ہوتی ہے. بس تھوڑا سا ایک کام کر لیتے ہیں کہ سودی کاروبار کر لیتے ہیں تو اس کے پلے کیا فائدہ, اس کے نوافل اس کو کیا فائدہ دیں گے؟ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دن سود کا کھانے والا ایسے جیسے 36 دفعہ زنا کرے, تو سود کھانے والا آدمی عبادت گزار ہے تو اس کو عبادت کیا نفع دے؟ اللہ فرماتے ہیں جو سودی کاروبار کرتا ہے اس کو میری طرف سے اور میرے نبی کی طرف سے اعلان جنگ ہے. جس کے ساتھ اعلان جنگ ہوتا ہے اس دشمن کی آدمی قیمتی سے قیمتی چیز کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے دو ملکوں کی جنگ ہو جائے تو ہر ملک کوشش کرتا ہے کہ اسلحہ کے ڈپو پر بمباری کرے, شہروں پر, دوسری چیزوں پر. بعد میں ڈپو اگر اسلحے کا ضائع ہو گیا تو فوجی کیا کریں گے؟ ان کے پاس اسلحے کی قیمتی چیز دشمن ضائع کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے. اس لیے اللہ رسول کے ساتھ جس کا اعلان جنگ ہو گیا تو اس کا ایمان ختم ہے. وہ مرنے سے پہلے بہت خطرہ ہے کہ ایمان سے ہی معلوم ہے. پڑھتا رہے نوافل, کرتا رہے ذکر, نیکیاں مرضی کرتا رہے, لیکن وہ تو اللہ رسول کے مقابلے میں جنگ کرتا ہے. اس لیے یہ جملہ بڑا اہم ہے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس, حرام کاموں سے بچ جا تو دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا. اللہ ہمیں توفیق دے. نمبر 2, وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. جو کچھ اللہ نے تیرے لیے تقسیم کیا ہے مال, اس پہ راضی ہو. مال ہو یا شکل شباہت ہو یا قوت طاقت ہو, دنیاوی اعتبار سے جتنی چیزیں اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے اور آدمی کے اختیار میں نہیں ہے, تو فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو تو سارے لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہوگا. اغنى الناس, تكن اغنى الناس,
غنی بننے کے لیے ہی تو رات دن تگودو ہے کہ میں شیر سمجھا جاؤں، میں مالدار سمجھا جاؤں، میں بڑا آدمی سمجھا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے یہ نسخہ بتا دیا کہ جو کچھ اللہ کریم نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، تیرے حصے میں رکھ دیا ہے، اس میں راضی ہو جائے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوشش نہ کرے، نہیں، کوشش کرے، لیکن اپنے آپ کو مال کے حصول کے لیے اتنا نہ کھپائے کہ عبادت بھی چھوٹنے لگے، اپنا آرام بھی ختم ہو جائے، رات دن اسی دھن میں لگا رہے اور اس کا خیال ہو کہ میں اس سے غنی بن جاؤں گا، یہ اس کو مغالطہ ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، نہ اس کی مقدر میں ایک دانہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا دنیا میں تو مالدار ہونا اپنے اختیار میں ہوتا۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ساری زندگی کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، فیکٹریاں لگاتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، لیکن کنگال کا کنگال رہتا ہے۔ اور ایک آدمی واجبی محنت کرتا ہے، اپنی عبادات کو ٹائم دیتا ہے اور کچھ ٹائم روزی کمانے میں بھی دے دیتا ہے، تو اللہ اس کو اتنا دے دیتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ یہ اغنى الناس ہے، ضرورت اس کی پوری ہو رہی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، بس۔ عموماً ہمیں مغالطہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، یہ تو بہت امیر ہیں، اس سے ہمیں مغالطہ ہو جاتا ہے کہ محنت کرنے سے اور بھاگ دوڑ کرنے سے آدمی امیر بنتا ہے۔ ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، جن کے مقدر میں مال ہے ان کو تو ملتا رہتا ہے، لیکن جن کے مقدر میں مال نہیں ہے وہ گھاٹے میں چلے جاتے ہیں باوجود لمبے کاروبار کے۔ یہ 2 کروڑ کی گاڑی میں جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے یہ گاڑی ایس پی ہے، یہ تو لوگوں کا قرض ہے جو اس نے کھا رکھا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ بڑے جو سرمایہ دار ہیں ان پر تو زکوٰۃ ہی واجب نہیں، ان کا اپنا مال ہی نہیں، یہ پرایا مال ہے، کوئی دھوکے کے ساتھ بینک سے ہڑپ کر لیا، کوئی کہیں اور سے ہڑپ کر لیا۔ جن بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہوتے ہیں یہ پرائی ہوتی ہے، صرف اپنے دھوکے سے فراڈ سے اپنی طرف انہوں نے کر رکھی ہیں، وہ ہے فقیر۔ تو اللہ کے نبی نے یہ ہدایت عطا فرمائی کہ راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں دیا ہے تو بس تم غنی ہو۔
تیسری بات وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کر مومن ہو جائے۔ ہم تو اپنے آپ کو بڑا پکا مومن سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے مومن سے کہا ہے جس پر اس سے پڑوسی راضی ہے۔ اگر پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، تو وہ مومن نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا بلا ہے، وہ تو اللہ کے نبی جانے۔ مومن بننے کے لیے ضروری ہے احسن الی جارک، کسی کو کہا جائے پڑوس میں کہ ذرا اسپیکر کی آواز کم رکھو، ہمارے گھر میں مریض ہے، وہ اور تیز کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم بھی کوئی شاید ہیں۔ کم نہیں کریں گے کہ تیرے کہنے پر کم کر دوں، میں تیرا غلام ہوں۔ دوسرے کو ایذا دینے میں ان کو مزہ آتا ہے، تو اللہ کے نبی کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے۔ آگے جو بلا رہا ہوں وہ اللہ کے نبی نہیں ہے۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پڑوسی اس سے پوچھے۔ چوتھی چیز فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو مسلمان ہو جائے۔ مسلمان بھی ہم سارے ہیں، لیکن ہم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی کی سواری کیوں بڑی ہے، میری بڑی ہوتی۔ کل کو سائیکل پر پھرتا تھا، 8,000 پر پھرتا ہے، بڑا بڑھنے کا بن گیا ہے، جلتا ہے اس سے، حسد رکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے کرو۔ جو عزت بھی اپنے لیے چاہتا ہے، تک عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے شرح بخاری شریف میں کہ جب کوئی معاملہ کسی کے ساتھ پیش آئے تو اس کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر لو تصور، اور پھر سوچو کہ میرے ساتھ کیا ہونا چاہیے، وہی اس کے ساتھ بھی کرو۔ کون چاہتا ہے کہ میری معاشرے میں بےعزتی ہو، میری غیبت ہو، میرے لیے ذلت ہو؟ کون چاہتا ہے؟ ہر بندہ عزت چاہتا ہے، خوشحالی چاہتا ہے، تو دوسرے کے لیے بھی یہی چیزیں چاہے، تب یہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہو۔ ولا تكثر الزهد فإن كثرة الزهد تميت القلب۔ پانچویں چیز فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ضرورت کے وقت ہنسا، ہر وقت ہاں 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 کہہ کے ٹھکارے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنستے تھے تو تبسم فرماتے تھے، ہونٹ اور دانت بتاتے تھے کہ آپ ہنس رہے ہیں، کہتا نہیں لگا، منہ نہیں پھاڑتے تھے ہنستے ہوئے۔ نبی علیہ السلام سے ایسا سمجھا تو ذمہ دار آدمی کو ذہن کی کثرت نہیں کرنی چاہیے، ضرورت کے وقت ذہن کرے، مگر کثرت اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہو گیا تو باقی کیا بچا؟ سارا دار و مدار تو دل پر ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔